میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بھی اور حضور کی ذات اقدس کی اہمیت بھی اس آیت سے نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کے ذکر کا فوائد بیان فرماتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہاں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، بعد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت نمایاں ہو رہی ہے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام سخاوی کہتے ہیں کہ اللہ کریم کافی تھا حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے اور اس کے ملائکہ کافی تھے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے۔ یہ ایمان والوں کو حکم جو فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجئے اللہ کریم نے جب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا نا، ہمیں فرمایا کہ تم نے صلوات پڑھنی، تم نے صلاۃ پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے عبادت کرنی ہے۔ جتنی عبادات کا، جتنے اعمال کا اللہ نے حکم فرمایا وہ ہم نے کرنے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ معاذ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت سب کرتے ہیں کیونکہ اس کی سب عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن یہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام وہ کام ہے جس کا حکم فرمانے سے پہلے اللہ کریم نے پہلے فرمایا، یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ ہم مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اگر ایمان والوں کو حکم نہ بھی ہوتا، ایمان والوں کو اگر یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، اور مفسرین نے یہاں درود کا معنی ذکر بھی کیا ہے، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا کرو، تب بھی ایمان والے پابند تھے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے۔ ایمان والوں نے پھر بھی جب قرآن کا حکم آ گیا تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اور دلیل یا کوئی اور وجہ ایمان والوں کو نہیں چاہیے تھی، لیکن مفسرین نے کہا یہاں پہلے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے رسول اللہ کسی کا سلام پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے حضور علیہ السلام کسی کے نعت پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درود پڑھ کے کوئی رسول اللہ کو کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، جن پہ اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اس کو کسی اور کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں نے پچھلے دنوں سنا بھی اور پڑھا بھی، بعض احباب نے کہا کہ بھئی یہ درود تو صرف ایک دعا ہے، جس طرح ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ درود جس کو تم اتنی فضیلت بنا کے پیش کرتے ہو، اتنا کچھ کر کے پیش کرتے ہو، یہ تو ایک دعا ہے، یہ امتی اپنے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے۔ جن مفسرین نے اس کا اس انداز سے کلام کیا اس کے مجھے پتا ہے، اس میں کلام نہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف دعا ہے، درود صرف ایک دعا ہے، nothing else، اور یاد رکھنا کہ بھئی دعا ہے اور نبی کے لیے امتی دعا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے حبیب علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ تم خود بتاؤ جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہو، جس میں اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہو، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہوگا؟ نہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت اس کے ملائکہ کافی تھے رسول اللہ میں درود بھیجنے کے لیے۔ امام
سخاوی نے کہا جب اللہ درود بھیج رہا ہے، جب سارے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس پر وہ درود بھیج رہا ہے اس کی ملائکہ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درود کا ایمان والوں کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہا گیا کہ ایمان مشروط ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے اس کو ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور سے تعلق کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ نے پہچان بھی بیان فرما دی۔ آج آپ کو پتا ہے نا مختلف طریقے ہیں، ہر طرف سے صدا آتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سب جہنمی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں 4 مسجدیں ہیں مثال کے طور پہ، چاروں کے ممبر پہ مختلف بولی بولی جاتی ہے اور چاروں کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً حق پہ کون ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان میں دیکھ لو درود و سلام والے کون ہیں؟ جو درود و سلام والے ہوں گے در حقیقت وہ اللہ والے ہوں گے، جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یعنی دیکھ لینا کون نماز پڑھ کے صبح گھر چلا جاتا ہے اور کون جمعے کے دن سلام پھیرتے ہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایمان کی علامت ہوگی، یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے پہلے یہ فرمایا کہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، پھر فرمایا میرے تمام ملائکہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہا کہ ایمان والوں تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب یہاں پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی کون سا درود پڑھو، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی درود یہاں نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں بالکل پڑھو درود ابراہیمی، اس کی بہت فضیلت ہے۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ درود ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لوگے تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا، تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ درود و سلام تم بھیج دو گے، پڑھ لو گے، اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا درود ابراہیمی پڑھنے سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیم کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیمی کی برکات سے قطعاً انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی سے آیت کا حکم بھی بالکل اعلیٰ درجے پہ پورا ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ یہ یاد رکھنا جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میرے علم میں ہے صوفیاء کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا کہ صوفیاء کا وہ کلام بھی اور مفسرین کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم درود و سلام میں یہاں درود ابراہیمی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہم کہیں گے اللہم صلی اللہ، یا اللہ ہمارے درود کو پہلے تو پھر اس قابل بنا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، اور پھر اس کو اس انداز میں تو اپنے شانوں کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کو اس مطابق بنا کر رسول اللہ تک پہنچا۔ بالکل وہ بحث میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صوفیاء کی وہ بات بالکل مناسب ہے، لیکن جو تم بات کرتے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو، میں اس کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اگر تم کہو کہ اللہم صلی اللہ حکم پورا ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے یا اللہ تو درود بھیج، اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اب تم درود و سلام پڑھو۔ یہاں پر صاحب تفسیر علوسی امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب تک پورا ہوگا، قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو براہ راست خود مخاطب کرو اور رسول اللہ پر سلام بھیجو، خود قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر کہو سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضور کو مخاطب کر کے حضور پر سلام بھیجو۔ اور امام بحقی شعب الایمان میں کہتے ہیں، امام بحقی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو امام بحقی نے کہا یہاں پر یہ درود پڑھنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب یہ درود کا حکم فرمایا نا تو اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، کہا کہ اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہی درود پڑھنا ہوتا تو یہ درود نماز میں رکھا جاتا نا، یہ درود نماز میں بھی شامل کیا جاتا، اس انداز میں شامل کیا جاتا۔ میں نے کہا کاش آپ نے نماز رٹی نہ ہوتی، سمجھی بھی ہوتی تو آپ کو پتا چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل بھی عطا
فرمایا کہ اگر درود پڑھنا ہے تو کس محل میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ اللہ نے نماز درود کے لیے محل عطا فرمایا کہ نماز میں درود و سلام کو اس انداز میں رکھا، کہا کہ جب نماز پڑھو نا تو سب سے اعلیٰ عبادت ہے جب نماز پڑھو، جب تلاوت کر لو، جب رکوع کر لو، جب سجود کر لو، جب قیام کر لو، جب نماز پڑھ لو، جب نماز سجدے ہو جائے نا، جب رکوع ہو جائے نا، جب تلاوت ہو جائے نا، اب ادب سے بیٹھ جاؤ۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا ادب سے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہا جس خاص ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خاص ضمیر سے میرے حبیب کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ رسول اللہ کو مخاطب کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھیجو۔ میرے سے کسی نے کہا بھئی یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے، مدینہ شریف جا کر پڑھ لو، یہ پاکستان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، یا دنیا کے کسی اور مقام سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی اس درود سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس میں ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تو کیا تکلیف ہے؟ کہا یا حرف ندا ہے، رسول اللہ یہاں پر حاضر تو نہیں ہے، یہاں پر رسول اللہ کو حاضر جان کے حرف ندا سے پکار کر سلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا بولا نا یا حرف ندا ہے، یا حاضر کر یہ کہنا ہے، یوں مخاطب کر کے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں نے کہا یا بھی حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، اور اگر علماء بیٹھے ہیں، میرے شیخ تو تشریف فرما ہے، علماء یقیناً بیٹھے ہوں گے، اگر یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا ہے، یا میں کم شدت ہے اور ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے، ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے۔ میں نے کہا اپنی نماز پوری کرنی ہو تو پھر ایھا النبی جائز ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہے تو ہم مشرک ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جاؤ تم جہنم میں، ہم زندہ بھی ہیں تو یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، قبر سے بھی یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ درود پڑھنا ہے تو نماز میں، اور اللہ کی شان دیکھو نا، فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، جو غیر کے تصور سے پاک ہو، اور نماز جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے اس میں کہا کہ حضور کو مخاطب کر کے حضور کو سلام کرو، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نماز عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، اور ایک طرف سب سے اعلیٰ عبادت جو نماز ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ پوری نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرو گے۔ پھر میں سمجھا کہ نماز جو منع کیا گیا ہے غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں ہے، اسی تصور سے خدا کا تصور ملتا ہے، مصطفیٰ کے خیال سے ہی خدا کا خیال تصور ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، اس کی اتنی فضیلت ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں حدیث، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی کہیں سے بھی درود پڑھے میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتا ہوں۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتے مجھ تک درود و سلام پہنچاتے ہیں، وہاں یہ حدیث بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہوں اور اس سے جواب عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براہ راست اس کی آواز سنتا ہوں اور اس کو درود و سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ کیسا حسین تعلق ہے ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، یہ کیسا حسین رشتہ ہے ایک امتی کا اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو امتی یہاں سے درود و سلام بھیجتا ہے اور مدینہ منورہ سے اس کا جواب آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اگر اس کا سادہ ترجمہ کیا جائے نا تو یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، یا رسول اللہ آپ کا سلام ہو، آپ سلامت رہیں۔ ذرا خود سوچو 1,00,000 بار اگر تم کہو گے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ سلامت رہیں، ہر سلام پہ جواب آتا ہے۔ لیکن اگر تم یوں بھی دیکھ لو، اگر 1,00,000 یا ساری زندگی تم کہتے رہو یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اور اگر ایک بار مدینہ پاک سے آواز آ جائے جا میرے غلام تو
بھی سلامت رہے تو برکتوں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، کیا برکات ہوگی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ایک رشتہ قائم کرو، یہ ایک رشتہ قائم کرو، اس کی بہت برکات ہے، اس سے اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ حضور اپنے محل سے باہر تشریف لائے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اتنی مسکراہٹ حضور کے چہرے پہ ہوتی نا جتنی اس دن نظر آ رہی تھی، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ وقت بشارت ہے، کوئی بشارت آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بشارت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجے گا۔ اللہ کا درود سے مراد رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجے گا، اور اگر کوئی 10 مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس پہ درود بھیجے گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے درود کی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام، ہم جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے بھائی یہ کیا مسئلہ ہو گیا، درود پڑھنے کا حکم ہے نا، بیٹھ کے درود پڑھو سارے، یہ نعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نعت کیوں پڑھتے ہو، جتنی دیر میں نعت پڑھنی ہے اتنی دیر میں درود پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ علی رحمہ اللہ یہ مقتدی ہیں حضرت صدیق اکبر کے، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کے درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو عیاں کرتا ہے، ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتا ہے، ملائکہ میں حضور علیہ السلام کے رتبے اور مقام کو عیاں کرتا ہے۔ تو پتہ چلا درود و سلام اس انداز میں پڑھنا کہ حضور کی تعریف کرنا، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی صفت و ثنا بیان کرنا، یہ صرف درود میں شامل ہی نہیں بلکہ یہ بھی درود میں اللہ کی سنت میں شامل کیا جائے گا، یہ بھی سنت الہی میں شامل کیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے کیونکہ وقت مغرب کے لیے مختصر ہے، صرف 2 حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ حضور علیہ السلام سے غلامی کا ایسا رشتہ ہے جو انسان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے مقبول غلاموں میں انسان کا شمار کر دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے غلام کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، جہنم میں فرشتے میرے غلام کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انہیں روکوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ میرے غلام کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ ابن ابی دنیا اس کو نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے وہ مجھے آواز لگائے گے یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے غلام کو فرشتے جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلے گا نا کہ میرے غلام کو جہنم لے جایا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس غلام کی طرف دوڑ لگا دوں گا۔ ابن ابی دنیا اس کا نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا لباس مبارک اٹھا کے بندہ نوازی کی انتہا دیکھو نا، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا لباس مبارک کچھ اٹھا کے، اگر دوڑنا ہو تو لباس کو اٹھایا جاتا ہے نا، حضور اپنے لباس مبارک کو کچھ اٹھا کے اس غلام کی طرف دوڑ لگا دیں گے، کہیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا ہے۔ فرشتہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ فلاں گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس کو واپس میزان پہ لایا جائے، ہاں مال تلنے ہیں اس کو واپس وہاں میزان پہ لایا جائے۔ اب حضور چاہتے تو وہی سے اس کا رستہ کھولتے بڑی کو موڑ دیتے۔ ایسے بھی واقعات ہیں جو ہونے ہیں جن کا فرمایا گیا حضور تو حضور ہے، حضور کے غلام ایسا کر لیں، حضور چاہتے تو وہی سے اس کا رستہ کھولتے بڑی کو موڑ دیتے۔ کوئی سوال نہ ہوتا، اللہ نے اختیار عطا کر رکھا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے غلاموں کو کچھ بتانا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ حضور فرمائیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اس کو واپس جو ہے وہ میزان پہ لایا جائے، اس کو واپس میزان پہ لایا جائے گا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس کے اعمال کو پھر تولا تھا، حضور کی عرض فوراً قبول ہوگی، اس کے اعمال کو جو ہے وہ پھر میزان پہ تولنے کے لیے رکھا جائے گا۔ پھر یہی ہو رہا ہوگا کہ نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی اور گناہ زیادہ ہو رہے ہوں گے۔ حضور اپنی جانب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے اعمال نامے میں رکھ دیں گے۔
حضور فرماتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے کا آنا ہوگا کہ فوراً نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ بھی یہ پوچھے گا کہ یا رسول اللہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا جو میری ساری عمر کے گناہوں پہ بھاری آ گیا؟ حضور نے فرمایا اس پہ وہ، حضور فرماتے ہیں میں فرماؤں گا اس پہ وہ درود و سلام تھا جو تو میری محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا تھا، جو میری محبت میں تو مجھ پہ بھیجا کرتا تھا۔ تو اپنے روزانہ کے معمولات میں یہ حصہ بناؤ، حضور علیہ السلام سے درود و سلام کا تعلق قائم کر لو۔ حضور علیہ السلام سے یہ تمہارا ایک براہ راست ڈائریکٹ تعلق ہوگا تمہارے نبی کے ساتھ کہ تم اپنے نبی کے لیے کچھ دیر روزانہ سلام بھیجو گے اور وہاں سے تمہیں اس کے جواب آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں پڑھا ہوا درود تمہارے لیے پورے صراط پہ نور ثابت ہوگا۔ تو مجھ میں تم درود پڑھو گے نا، پورے صراط پہ وہ درود تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، اور یہ یاد رکھیے گا نبی کا خواب فسانہ نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے، نبی کو ایسے کوئی خواب آتا ہی نہیں ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا حصہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ میرا ایک امتی پورے صراط سے گزر رہا ہے، دائیں گرنے لگتا ہے پھر بائیں گرنے لگتا ہے، قریب تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے اور اس کو پورے صراط کاٹ کے جہنم میں ڈال ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہ گرنے ہی لگا کہ مجھ پہ پڑا ہوا درود آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ تو درود و سلام دنیا میں بھی کام آئے گا، درود و سلام قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی درود و سلام میں کام آنا ہے۔ صرف اس بار ایک حدیث کا مفہوم عرض کر دوں۔ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور 3 حصے اللہ سے اپنی باقی باتیں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا درود میں اضافہ کر لو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 حصے درود بھیجوں اور 2 حصے اللہ سے باقی باتیں کر لوں۔ حضور نے فرمایا درود میں اضافہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 حصے درود بھیجوں اور 1 حصہ اللہ سے باقی باتیں کر لوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ سے ماورا تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو انسان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے، انسان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک غلامی کا رشتہ بنا دیتا ہے، یہ تنہائی کے احساس کو دور کر دیتا ہے، یہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے، یہ دنیا و آخرت میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت اور غلامی کا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دونوں نے گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔